یہ کہانی ہے نایاب کی ایک لڑکی جو خوبصورت، ذہین اور ضدی تھی، لیکن اس کے سامنے ایک راز چھپا ہوا تھا جو اس کی زندگی کے ہر لمحے پر سایہ ڈال رہا تھا۔ نایاب نے شادی کے بعد اپنے شوہر سلیمان کے ساتھ سسرال میں قدم رکھا۔ باہر سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، مگر گھر کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی تھی۔ سلیمان نرم مزاج مگر کمزور تھا۔ ظفر حلیم، اس کا باپ، باہر سے نیک نظر آتا تھا مگر اندر سے سخت اور کنٹرول کرنے والا۔ ظفر حلیم اکثر نایاب کو غور سے دیکھتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرتا اور کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا جو سسر کو نہیں کرنی چاہیے۔ نایاب کو یہ سب غلط لگتا مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ ایک رات سب سو چکے تھے، بارش تیز ہو رہی تھی، گرج چمک نے ماحول کو خوفناک بنا دیا تھا۔ نایاب نیند میں کروٹ بدل رہی تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ چونک کر بیٹھی۔ دروازے میں ظفر حلیم کھڑا تھا۔ نایاب کے دل میں خوف دوڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ ظفر حلیم نے نایاب سے ایسی باتیں کیں جنہوں نے نایاب کے دل پر ہمیشہ کے لیے زخم چھوڑ دیے۔ نایاب نے سختی سے خود کو بچایا، دروازہ بند کیا اور پوری رات خوف میں گزاری۔ اگلے دن جب نایاب نے سلیمان کو سب بتایا، وہ ٹوٹ سا گیا مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ نایاب کی آنکھوں میں اس کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ظفر حلیم نے نایاب پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی مگر نایاب نے ہر بار اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ گھر میں تناؤ بڑھتا گیا۔ نایاب نے فیصلہ کر لیا، یا تو وہ خاموش رہے گی اور برباد ہو جائے گی یا کھل کر اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لے گی۔ نایاب نے اپنی ماں کو سب بتایا۔ ماں نے فوراً نایاب کو اپنے گھر لے آئی۔ اسی شام سسرال میں ظفر حلیم کی اصلیت سامنے آ گئی۔ سب نے دیکھا کہ وہ کس طرح کی انسان ہے۔ نایاب نے وہ گھر، وہ سسر اور وہ زہر آلود ماحول ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سلیمان نے منانے کی کوشش کی مگر نایاب نے کہا، عزت وہاں نہیں ملتی جہاں ظلم برداشت کرنا پڑے۔ نایاب واپس اپنی زندگی میں مضبوطی سے کھڑی ہو گئی اور ظفر حلیم کو اسی تنہائی نے نگل لیا جس کا خوف وہ دوسروں کے دل میں ڈالتا تھا۔ نایاب نے اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خود سنبھالے گی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، ہوشیار اور خود پر اعتماد تھی۔ گھر کی خاموشی اب خوف کی نہیں بلکہ رازداری اور نیا عزم کی تھی۔ ہر چیز پر قابو پانا نایاب کے لیے ضروری تھا۔ نایاب نے سلیمان سے بات کی۔ اس نے سلیمان کو سمجھایا، ہمیں اپنا گھر خود بنانا ہوگا، اپنی عزت اور وقار کے ساتھ۔ جہاں خوف ہو وہاں زندگی نہیں رہ سکتی۔ سلیمان نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ اب وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ پہلے کیسے کمزور تھا۔ ظفر حلیم نے سوچا کہ نایاب کے جانے سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی مگر حقیقت اس کے لیے صدمہ تھی۔ اب لوگ دیکھ گئے تھے کہ وہ جو ظاہر کرتا تھا وہ نہیں۔ نایاب نے نہ صرف اپنا اعتماد دوبارہ پایا بلکہ وہ سلیمان کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی مضبوط کرنے لگی۔ وہ گھر کے ہر فیصلے میں اپنی رائے دیتی، چھوٹے معاملات میں بھی نظر رکھتی اور یاد رکھتی، اب کوئی بھی مجھے کمزور نہیں بنا سکتا۔ ایک دن نایاب نے محسوس کیا کہ سسرال کا ماحول پھر سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فوراً اپنے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے۔ اب وہ صرف ردعمل نہیں دیتی بلکہ پہلے سے سوچ کر عمل کرتی ہے۔ نایاب نے سب سے اہم کام کیا، اپنے لیے اور سلیمان کے لیے حدود طے۔ وہ جان گئی تھی کہ عزت، اعتماد اور طاقت صرف اپنی ہوشیاری اور فیصلے کی آزادی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ظفر حلیم کے راز اور چھپی حقیقتیں صرف سچائی اور ہوشیاری سے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اب نایاب نہ صرف آزاد تھی بلکہ سلیمان کے ساتھ مضبوط رشتے کی بنیاد بھی رکھ چکی تھی۔ نایاب اور سلیمان نے اب اپنی زندگی کو مکمل طور پر سنبھال لیا تھا۔ گھر میں جو خوف اور دباؤ کبھی چھایا کرتا تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ظفر حلیم جو کبھی دوسروں کے دلوں میں خوف بٹھاتا تھا اب سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ نایاب نے صاف کہا، اب یہ گھر صرف عزت، اعتماد اور محبت کے اصولوں پر چلایا جائے گا۔ جو شخص ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھگتے گا۔ یہ بات سب کے دلوں میں گھر کر گئی۔ ظفر حلیم اب کسی کو دھمکانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی ہر حرکت سب کے سامنے بے اثر ہو چکی تھی۔ اب نایاب اور سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے ایک نیا آغاز کریں گے، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے،
एक दूसरे पर एतमाद बढ़ाएंगे और माजी के खौफ या धोखे को अपने हाल पर हावी नहीं होने देंगे। नायाब ने सबको ये सबक दिया, इज्जत और ताकत सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने हक और अपनी हिफाजत के लिए खड़ा हो। खौफ में रहकर कोई जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। ज़फ़र हलीम, जो कभी दूसरों के दिल में खौफ बैठाता था, आखिर में अपनी गलतियों और रवैये के बोझ तले दब गया। नायाब ने अपने लिए, सुलेमान के लिए और अपनी जिंदगी के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। अब वो घर की मलका थी, लेकिन वो ताकत, खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं, बल्कि होशियारी, इज़्म और इंसाफ के उसूलों पर खड़ी थी। घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर महफूज और खुशगवार था। नायाब और सुलेमान के दरमियान एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद मजबूत हो गई थी और वो दोनों अपनी जिंदगी को नए अज़्म के साथ आगे बढ़ाने लगे।